بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل الظروف المبنیۃ علی اقسام منها ما قطع عن الاضافۃ بأن يحذف المضاف إليه فقبل بعد وفوق تحت. فصل الظرف المبنیۃ، ظرف جو مبنی ہو، علی اقسام مختلف قسموں پر ہے، منہا ان میں سے وہ ہیں ما قطع عن اضافتھا جس کی اضافت ما قطع عن الاضافۃ جس کی اضافت کاٹی جائے. بأن یحذف المضاف الیہ، یہ کہ اس کا مضاف الیہ حذف کیا جائے. وہ کون سے؟ قبل بعد فوق تحت. بھائی ظروف کا بحث پڑھ رہا ہے. اب مبنیات کا قسم پڑھ رہے ہیں. ظروف مبنی بھی ہوتے ہیں، معرب بھی ہوتے ہیں. جیسے ضربت الیوم ہند، ضربت فعل تا ضمیر بار فاعل، الیوم یوم مضاف ہند مضاف الیہ. ٹھیک ہے، تو یہ مضاف الیہ یہ ظرف بنے گا. کیا بنے گا؟ ظرف بنے گا. تو ظرف معرب بھی ہوتا ہے، مبنی بھی ہوتا ہے. فصل الظروف المبنیۃ علی اقسام، ظروف مبنی مختلف قسموں پر آتا ہے. ظروف یہاں پہ وہ ظروف ہوں گے جو مبنی، اس کا بحث ہوگا کیونکہ ہم مبنی یاد کر رہے ہیں. علی اقسام مختلف قسموں پر ہیں. منہا وہ ان میں سے وہ ہیں ما قطع عن الاضافۃ جس کی اضافت کاٹی جائے. بأن یحذف المضاف الیہ کہ حذف کیا جائے مضاف سے، قبل بعد فوق تحت. یہ چار ہیں بھائی. اس کی تین حالتیں ہیں. ایک یہ کہ اس کا مضاف الیہ مذکور ہو، ذکر میں ہو. دوسری صورت یہ کہ مضاف الیہ حذف ہو، اور حذف کی دوسری صورت ایک کہ حذف ہو لیکن نیت میں موجود ہو، یعنی متکلم کی نیت میں موجود ہو کہ اس کا مضاف الیہ ہے. اور دوسرا یہ کہ متکلم کی نیت میں موجود نہ ہو بلکہ حذف ہو. ٹھیک ہے، تو ان میں سے صرف ایک صورت جو مضاف الیہ محذوف ہو لیکن نیت میں موجود ہو، اس کو مبنی پر ضم پڑھا جائے گا، باقی سب معرب ہوں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تین صورتیں: مضاف الیہ مذکور ہو، اور مضاف الیہ مذکور ہو لیکن نیت میں نہ ہو تو وہ معرب ہوگا. اگر نیت میں ہوگا تو وہ مبنی پر ضم ہوگا. جیسے وقال اللہ للہ الامر، وقال اللہ تعالی للہ الامر من قبل ومن بعد. ٹھیک ہے، قول صلی اللہ تعالیٰ کا للہ الامر، اس کی بادشاہی ہے، من قبل ومن بعد. من حرف جار آ رہا ہے بھائی، اس کے بعد قبل آ رہا ہے. مضموم ہے مجرور ہے؟ یہ تو قبل مضموم ہے، مجرور ہے، مجرور محلن ہے، لیکن اس کی جر جو ہے رفع کے ساتھ پڑی گئی ہے. ٹھیک ہے، ہاں. تو یہ قبل من کے بعد قبل جو پڑھا جا رہا ہے، اس کا معلوم یہ ہوا کہ یہ مبنی ہے، اس پہ حرکت ظاہر نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، مبنی محلن ہے. یہاں پہ جو مضاف الیہ منوی ہے آخر خود ہی بتائے گا. ای من قبل کل شیء و من بعد کل شیء، یعنی کل شیء یہ مضاف الیہ محذوف ہے لیکن منوی ہے، ذہن میں ہے کہ بھائی من قبل کل شیء و من بعد کل شیء ہے. تو نیت میں ہوگا. بھائی عرب کلام میں اگر کوئی بولے من قبل تو آپ سمجھ جائیں گے اس کی نیت میں مضاف الیہ ہے. اگر بولے گا من قبل تو آپ سمجھ جائیں گے اس کی نیت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ فصاحت کا قسم ہے. من بعد کل شیء من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء. ھذا اذا کان المحذوف منویا، یہ جب محذوف منوی ہو. منوی معنی نیت میں ہو، منوی معنی نیت میں ہو. ھذا اذا کان المحذوف، جب حذف کی ہوئے جو مضاف الیہ منوی ہو، للمتکلم، متکلم کی نیت میں ہو تو پھر یہ مبنی ہوگا، مبنی علی الضم ہوگا. والا اگر نہیں، نیت میں نہ ہو یا مذکور ہو تو پھر معرب پڑھا جائے. الا معربتاً، مگر
ایسا نہ ہو تو معرب ہوگا. وہاں کے بعد اگر الا آ جائے تو وہ علم یکن ذالک اس کی معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو علم یکن ذالک اگر ایسا نہ ہو تو معرب ہو. وَهُوَ قُرِئَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلِ وَمِن بَعْدِ. ایک قرات میں یہ بھی ہے للہ, یہ قرآن کی آیت للہ الامر من قبل ومن بعد. ایک قرات اس کی یہ بھی ہے للہ الامر من قبل ومن بعد, یعنی یہاں پہ معرب پڑھا گیا تو اس کی مطلب ہے اس کی نیت میں نہیں ہے, منوی نہیں ہے. اس کی ایک قرات یہ بھی ہے. وَتُسَمَّى ثُمَّ الْغَایَةُ, جب اس کا مضاف الیہ ختم کیا جائے تو اس کو غایت بولا جاتا ہے. کیا بولا جاتا ہے؟ غایت. غایت کیوں بھائی؟ غایت مانا انتہا, پچھاڑ. ہاں, انتہا کسی کو, اس کا مضاف الیہ جب کاٹا جائے تو اس کی انتہا کیا ہوگی؟ یہ خود ہوگا. مثال غلام زید, اس کا آخری حرف کون سا ہے؟ زید. اگر زید ہٹایا جائے تو پھر آخری حرف کون سا بولے گا؟ غلام. تو للہ الامر من قبل کل شیء, اس میں آخری حرف کون سا ہے؟ شیء. اگر من قبل کل شیء ہٹایا جائے تو للہ الامر من قبل, تو کیا ہوگا؟ قبل و آخری ہوگا, تو اس کو غایت بولا. پھر قبل کو کیا بولا گیا؟ غایت, آخری حرف ہے تو اس کو غایت بولا جائے گا. وَيُسَمَّى الْغَایَاتِ, اس کو غایات بھی بولا جاتا ہے کیونکہ اس کا مضاف محذوف آخر میں یہی ہے. وَمِنْهَا حَیْثُ, اور ان میں سے ایک حیث ہے. چار گزر گئے, ایک ہے حیث. یسبد, کیا ہوا ہے؟ تنبتو, کیا تنبت لگا ہوا ہے نا؟ تنبتو مبنی پڑھا جائے گا تشبیہ اللہ بالغایت, اس کی مشابہ غایت کی طرف. لملازمت اضافت الی الجملہ, کیونکہ لازم ہونا اس کا اضافت جملے کی طرف. فی الاکثر, اکثر میں. بھائی حیث جو ہے اس کو غایت بولا جائے گا. کیوں بھائی؟ کیونکہ اس کی اضافت ہوتی ہے جملے کی طرف, اور اضافت ہمیشہ جملے کی طرف نہیں ہوتی لیکن مفرد کی طرف ہوتی ہے. جو اب حیث کی اضافت جملے کی طرف ہے, گویا کہ اضافت ہے ہی نہیں, گویا کہ اضافت ہے ہی نہیں, اس لیے اس کو بھی غایت بولا جائے. بھلے پوچھے جملہ اس کا مضاف الیہ آتا ہو, بتاویل مفرد ہو کر اس کو مضاف الیہ کیا جائے, پھر بھی یہ سمجھا جائے کہ گویا کہ اضافت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. وَمِنْهَا حَیْثُ, اس میں سے حیث ہے. یسب تشبیہ اللہ, تنبتو مبنی پڑھا جائے گا تشبیہ اللہ, جو اس کی تشبیہ ہے اس کے غایات کی طرف. ملازمت منہا الاضافت, کیونکہ لازم ہے اس کے لیے اضافت الی الجملہ, جملے کی طرف. فی الاکثر, اکثر اس میں یہ ہوتا ہے. وقال اللہ تعالی, اب اللہ مثال دیتے ہیں. قال اللہ تعالی سنستدرجهم من حیث لا یعلمون, اللہ کا قول ہے میں ان کو آہستہ آہستہ ایسے وہاں سے پکڑوں گا کہ ان کو معلوم بھی نہیں ہے گا. سنستدرجهم, اس کے من حیث, حیث مضاف, لا یعلمون فعل, مضارع معلوم اس میں ہوا ضمیر فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر مضاف الیہ ہوا حیث کی طرف. تو بعد میں جملہ آ رہا ہے, جملہ فعل آ کر مضاف الیہ ہو رہا ہے, تو اس کی اضافت ہو رہی جملے کی طرف, گویا کہ اضافت ہے ہی نہیں, تو اس لیے اس کو غایت بولا جائے گا. وقد یضاف الی المفرد, کبھی کبھی اس کی اضافت مفرد کی طرف بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن القلیل کالمعدوم, تھوڑی مثال دے کہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, گویا کہ اس کی اضافت مفرد کی طرف نہیں آ رہا, اکثر یہ جملے کی طرف ہوتا ہے. اس کی مثال دے رہا ہے. قول الشاعر, قول شاعر کا, اما تری حیث سہیل طالعۃ, کیا تم نے نہیں دیکھا اس جگہ کو جہاں سہیل طلوع ہوتا ہے. سہیل ایک ستارے کو بولا جاتا ہے بھائی. سہیل ایک ستارے کا نام ہے جو سال میں 2-3 دفعہ طلوع ہوتا ہے, اور یہ سہیل ایسا ستارہ ہے, عربوں کو معلوم ہے یہ سہیل ہے, یہ ایسا ستارہ ہے کہ اگر اونٹ اس کی طرف دیکھ لے تو وہ بیمار ہو جائے گا یا مر جائے گا. ٹھیک ہے, تو اونٹ اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے, اس سہیل ستارے کی طرف نہیں, اگر اتفاق سے دیکھ لیا تو بیمار ہو جائے گا, مر جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بتا رہے ہیں. اما ترا, کیا تم نے نہیں دیکھا, حیث سہیل طالع, جس جگہ سے سہیل طلوع ہوتا ہے. حیث مضاف, سہیل مضاف الیہ, مفرد کی مضاف ہو رہا ہے, یعنی مثال دے رہا ہے کہ کبھی کبھی یہ مفرد کی معنی میں ہے.
اے مکان سہیل یعنی سہیل کی طلوع ہونے کی جگہ، حیث کی مانا مکان بھی ہے، حیث ہاذا بمعنی مکان، یہاں پہ مکان کی معنی میں ہے، مکان کی معنی میں، وہ شرط یہ ہے کہ ان یضاف الی الجملۃ، جب یہ مضاف ہو جملے کی طرف تو اس کو مکان کی معنی میں بھی آتا ہے، جیسے اجلس حیث تجلس، بیٹھ جس جگہ بیٹھ، ہاں اجلس حیث یجلس زید، بیٹھ اس جگہ جہاں زید بیٹھ گیا، یہ مکان کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ختم بھائی، ختم ہوا۔ منہا اذا، ان میں سے ایک اذا بھی ہے، حروف جو مبنی ہے اس میں سے اذا بھی ہے، وہی للمستقبل اذا دخلت علی الماضی، یہ مستقبل کے معنی میں آتا ہے اگر کہ ماضی پہ داخل ہو جائے، ماضی کے معنی پہ داخل ہوا تب اس کو کیا کر دے گا، مستقبل کے معنی میں تبدیل کر دے گا۔ نحو اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ، بھائی جا کی اب معنی یہاں پہ مستقبل ہے، جب اللہ کی مدد آئے گی، یہ نہیں کریں گے جب اللہ کی مدد آئی، اذا کے داخل ہونے سے کے بعد اس کی معنی مستقبل ہے، اذا جاء نصر اللہ ہے، ٹھیک ہے، والفتح ہے، ہاں تو یہ ماضی کی معنی ہے، اذا جاء نصر اللہ معنی، ہاں بمعنی شرط، یہ شرط کی معنی میں بھی آتا ہے، وَيَجُوزُ أَن تَقَعَ بَعْدَهَا جُمْلَةَ الْإِسْمِيَّةِ، یہ شرط کی معنی میں آتا ہے اور جائز ہے کہ اس کے بعد جملہ اسمیہ بھی ہو۔ بھائی شرط اور جزا میں بہتر یہ ہے کہ جزا اس کی جملہ فعلیہ ہے، شرط جزا میں شرط جزا کیا آتی ہے، جملہ فعلیہ آتا ہے اکثر، لیکن اذا ایسا ہے اس کا جو جزا آتی ہے وہ جملہ اسمیہ بھی آتا ہے، اس میں جملہ، لیکن اچھا یہ ہے کہ جملہ فعلیہ آنا چاہیے، لیکن جملہ اسمیہ بھی اس میں آتا ہے۔ بمعنی شرط، یہ معنی شرط میں، وفیہا ما بمعنی شرط، یہ شرط کی معنی میں آتا ہے، یجوز ان یقع بعدہا، جائز ہے کہ اس کے بعد واقع ہو جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ جائز تو یہ بھی واقع ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ نحو آتیک اذا الشمس طالعۃ، آیا میں تمہارے پاس جب سے سورج طلوع ہونے والا، اذا کا الشمس مبتدا طالعۃ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ والمختار، اچھی بات یہ ہے کہ فعلیۃ، اس کا جملہ فعلیہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نحو آتیک اذا طلعت الشمس، میں آیا تمہارے پاس جب سورج طلوع ہوا، ٹھیک ہے، طلعت فعل، الشمس اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط ہوا اور جزا ہوئی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جزا کیا ہے، جملہ فعلیہ ہے۔ وقد تکون المفاجات، کبھی کبھی اچانک کی معنی میں بھی آتا ہے اذا کے، فیختار بعدها المبتدا، اچھی بات ہے اس کے بعد مبتدا ہو، نہ ہو خرجت اذا الصبح واقف، میں نکلا تو اچانک درندہ کھڑا تھا، ٹھیک ہے، اذا یہاں پہ معنی کہ کس قسم کی آئی ہے، مفاجات، معنی اچانک کی معنی میں ہے، اور اس کے بعد جملہ اس کے مبتدا ہونا چاہیے، یعنی جملہ اس میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ مفاجات مطلب اچانک، اچانک